السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، آج تھوڑا سا قیامت کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ قیامت کا دن تو بھائی بہت ہی ہولناک دن ہوگا۔ ایک ایسا دن ہوگا قیامت کا دن کہ وہ نفسی کا عالم ہوگا اس سمے، اور ہر انسان، ہر جاندار وہ اپنے جان کو بچانے کے لیے یہاں سے وہاں سے یہاں بھاگتا ہوا ہوگا۔ اور قیامت کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا، اتنا بھیانک دن ہوگا کہ انسانی دماغ اس کو بتا نہیں سکتا، اظہار نہیں کر سکتا، نہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا، اور کوئی زبان اس کے بارے میں بہت ہی بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بیان کر کے کسی کو بتا دے۔ ہاں، بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان جو ہے، جیسے کہ کتابوں اور حدیثوں میں آتا ہے، تو اس حساب سے تو یہی آتا ہے کہ بھائی قیامت کا دن ایک بہت ہی ہولناک دن ہے، اور نفسی کا عالم ہوگا اس سمے، اور ہر جاندار کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ جیسے کہ آتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو آتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، اور جیسے کہ حملدار عورتیں ہیں تو وہ اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی، گرا دیں گی۔ اور قیامت کا دن تو بھائی بہت ہی برا دن ہے، اور اللہ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس سمے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے اور ہمیں بچائے، اس کی سختیوں سے بچائے۔ اور آپ یہ ایک احساس کا وہ ہے، جیسے کہ آدمی اگر سوچتا ہے، احساس کرتا ہے، تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب کیف کے عالم میں کبھی کبھی کہتے تھے کہ کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہونا ہے، اور کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا، اور آج ہے کل جلا دیا جائے گا اور ختم ہو جائے گا، اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہونا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے انتقال کے وقت ایک عجیب سی بے کلی ان کے دل میں اور ایک بے چینی، وہ آپ کو پریشان دیکھ کر آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ابا جان آپ اتنے پریشان ہیں، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور آپ کو تو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت حضور کے ذریعے دے دی ہے۔ یہ مطلب آپ یہ سوچئے کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے جیسا صحابی رسول جس کو اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگا ہو کہ یا اللہ مجھے عمرو بن حسام یا عمر بن خطاب میں سے ایک عمر دے دے، یہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مراد رسول ہیں، اور اللہ کے رسول نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور آپ یہ دیکھیں گے تو کئی بار ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ان کا مقام کئی بار ایسا آیا ہے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر اور میرے بائیں طرف عمر، جنت میں ہم ایسے رہیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی شخصیت وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر عمر قیامت کے دن برابر سرابر پر بھی چھوٹ گیا تو اس کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی اور بڑی بات ہوگی۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن تو بھائی بہت ہی ہولناک دن ہوگا اور بہت ہی خوفناک دن ہوگا، اور اس دن تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے،
اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کہ کبھی بھوک سے تو کبھی خوف سے، اور کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کر کر۔ اور جو لوگ ایسے وقت میں صبر سے کام لیں تو انہیں خوشخبری سنا دیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو ایسی کئی حدیثیں ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے، ان سوالوں کا جواب نہ دے دے کہ ہم نے تم کو 50 سال 60 سال یا 70 سال کی زندگی دی، تو اس زندگی کو تم نے کہاں پر لگایا، کہاں کھپایا، کہاں بتایا، اور خاص کر کے وہ جوانی کے دن جس سمے انسان کے جسم میں بڑی توانائی اور بڑی طاقت اور بڑی قوت ہوتی ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہوئے اپنے پیروں کو مارتا ہے، یہ خاص کر کے وہ جوانی کے دن تم نے کہاں خرچ کیے اپنے کہ اللہ کے لیے تم نے خرچ کیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جیسے کہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا نام ہے، یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ تم نے یہ کمایا کہاں سے، یہ تم نے جو کمایا ہوا ہے یہ مال وہ حلال سے کمایا یا حرام میں کمایا۔ اور چوتھی چیز یہ پوچھی جائے گی کہ جو کمایا تم نے تو اس مال کو تم نے خرچ کیا کہاں پر، یا کہاں خرچ کیا تم نے، اس کو اپنی عیاشیوں میں خرچ کیا، شراب داروؤں میں خرچ کیا، یا گھومنے پھرنے میں لٹانے میں تم نے اس کو خرچ کیا، یا غریبوں کی مدد کی تم نے، یا مسکینوں کو کھانا کھلایا، یا یتیموں کے لیے تم نے خرچ کیا، یا اللہ کے کسی مساجد یا مکاتب یا مسجد یا مدرسے میں تم نے اس پیسے کو خرچ کیا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو تم نے علم حاصل کیا تھا تو اس پر عمل کتنا کیا۔ تو بھائی یہ سب ساری چیزیں ہیں، یہ قیامت کے بعد ہونے والی چیزیں ہیں، اور یہ ہونی ہے انسان کے ساتھ اور حقیقتاً ہونی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھائی مرنے سے پہلے ہم موت کی تیاری کریں اور ایسا کام کریں کہ جس سے ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، اور جنت میں جانے والا اعمال ہمارے پاس ذخیرہ کر لیں کہ اس اعمال کے ذریعے سے اللہ اپنے رحمت سے ہمیں نوازے اور ہمیں جنت میں جانے والا بنائے اور جہنم سے بچا لے۔ اب یہی کہا جا سکتا ہے قیامت کے بارے میں۔ تو ہمیں اچھے عمل کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کے بنائے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ اور اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں، اب باقی تو عالم علماء ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں ان سب باروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔